آپ نے بڑی اچھی بات کی، میں اسی پہ آ جاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جب پنجاب کی اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑی جا رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ 99% ممبرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے اسمبلی ٹوٹے۔ ڈو یو ریممبر دیٹ؟ ایک آڈیو لیک آئی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آئیڈیا یہ ہوا کہ پرویز الہی نہیں چاہ رہے تھے، یا انہوں نے جو بیان دیا تھا اس کے پیچھے کون تھا؟ اسمبلیز توڑنے کے پیچھے باجوہ صاحب تھے، کیونکہ خان صاحب نے ذکر کیا تھا باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلیز توڑی، یہ آن ریکارڈ ہے۔ پھر خان صاحب نے اگر کہہ دیا تو پھر اس کا مطلب کوئی ملاقات رہی ہوگی، اس میں بات چیت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے، کیا کہا؟ خان صاحب نے تو یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ عارف علوی کے پاس باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور پھر باجوہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اسمبلیز توڑ دیں اور الیکشن کرائیں۔ نہیں، الیکشن تو وہ نہیں کرائیں گے، الیکشن کرائیں گے، اسٹیٹ کرائے گی۔ انہوں نے ایک، اگر یہ خان صاحب نے کہا ہے تو پھر اینڈ سوال کا جواب تو خود ہی آپ نے دے دیا۔ مجھے نہیں پتا، میں ان میٹنگز میں نہیں تھا۔ آپ کو پتا تو ہوگا۔ مجھے کیا پتا، میں نہیں تھا۔ جس کا مجھے پتا ہے اور جو میں بتا سکتا ہوں میں آپ سے بات کر کے بتا اچھا، یو آر ویری کلوز ٹو فواد چودھری، تھوڑا سا کھل کے بولے۔ اچھا فواد چودھری، اچھا چلے کھل کے، فواد چودھری میں 2 سال تک منسٹرز انڈیا میں موو نہیں ہوا وزیر بننے کے بعد۔ جب میں موو ہوا بیکاز آف سیکیورٹی کنسرنز، مجھے کہا گیا کہ آپ موو کر جائیں۔ مجھے بلٹ پروف گاڑی بھی آئی واز ون آف دا فیو جن کو ملی گئی، اوکے، کیونکہ وہ کچھ بہت سیریس تھریٹس تھیں تھریٹس، سیکٹیرین تھریٹس تھیں۔ پھر کوئی آیا، سی ٹی ڈی کا خط بھی آیا، جو بھی آیا۔ فواد چودھری، میری فیملی نہیں موو ہوئی، وہ میری بیوی بچے کراچی میں تھے، تو میں اپارٹمنٹ، نیچے والا فواد کا اپارٹمنٹ میرے پاس آ گیا۔ اتفاق سے گراؤنڈ فلور پہ میرے پاس گارڈن تھا، تو فواد کے بچے تو سارا دن میرے گھر میں آ کے، چھوٹی بیٹیاں کل ہم ملے ہیں رات کو، وہ علی چاچو کر کے ایسے لپٹی ہیں۔ تو بچے تو ہیں نا یار۔ اب میں فواد میرا دوست بھی ہے، یہ سارے ہم یار 25 سال گزارے، کسی کے 5 کسی کے 10۔ فواد I know before he got into PTI، اوکے ناؤ بہت ساری چیزوں سے فواد کی میں ڈس ایگری کرتا ہوں، بہت ساری چیزوں سے وہ میری ڈس ایگری کرتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے ایگری کرتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے، کیونکہ اس کا ذکر آڈیو لیک میں ہوا۔ I am not going to say کہ کون چاہتا تھا کون نہیں چاہتا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا، ایک کام ہو گیا۔ اب یہ لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو اس چیز کو کلیریفائی نہیں کر سکتے۔ ضرورت کیا کلیریفائی کرنے کی؟ اسمبلی ٹوٹ گئی، خان جیل میں۔ آپ سمجھتے اسمبلیز ٹوٹنا اور استعفے دینا غلطی تھی؟ ہاں، اب آپ نے ڈائریکٹلی مجھ سے سوال پوچھا، میں سمجھتا ہوں it could be handled better in what way؟ میرے خیال میں نے آپ سے پہلے کہا اسپوائلرز دونوں طرف سے، اور عمران خان بائی نیچر ایک اگریسو مائنڈڈ آدمی ہے، فاسٹ بولر رہے ہیں، اور وہ والے نہیں تھے کہ چوکا مار دیا تو وہ شولڈر نیچے کر کے پیچھے چلے جائیں گے، وہ اگلی بال پہ اور تیز گیند کرنے آتے تھے۔ سو یہ ان کا ایک نیچر ایک ان کا ایک اگریسو نیچر ہے، تو وہ آپ سامنے سے پریشر ڈال رہے تھے، وہ پریشر ڈال رہے تھے، اور اس کو ایکسپلوئٹ کیا بہت سارے لوگوں نے۔ میں کل پارٹی میں اس وقت میں لوگوں نے ایکسپلوئٹ کیا خان صاحب کے اس ایٹیٹیوڈ۔ میں کل بھی یہ کہہ رہا تھا، میں نے کل بھی ایک شو میں کہا ہے، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، بڑا ایک سمپل ایگزامپل ہے۔ میں اور میرا بیٹا نا وہ کرلس عثمان دیکھتے ہیں بیٹھ کے، ختم نے کر لیا سارا، اس میں وہ کنسپیریسیز ہوتی ہیں۔ تو میرا بیٹا 12 سال کا ہے، تو میں اس کو کہتا دیکھو بیٹا یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اتنا پکا دوست ہے، لیکن فار ہز اون اینگل وٹ ایور لٹل اینگل، ہر ایک کی اپنی ڈائنامکس ہیں، لیکن وہ سائنس تو وہی ہے۔ یہ کتنی بڑی کنسپیریسی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ تو دیرفور ہر ایک کے اینگل سے، اور میں ابھی دوبارہ کہتا ہوں یہ اگر لائن ہے بوتھ سائڈز آف دی ڈیوائڈ تھے۔ اور آپ نے ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ابھی بھی وہ اسپوائلرز موجود ہیں۔ ہوں گے نہیں ہوں گے اور ہیں، ہاں ہم شور ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں چیزوں کو کول ڈاؤن کریں پاکستان کے لیے۔ اچھا، کہاں غلطی ہے اب کی آج کی قیادت میں؟ علی زیدی صاحب، آج کی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی موجود ہے اور جو تھی، بہت اختلافات ہیں، پتہ نہیں بہت چیزیں ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ میں تو نہیں جا رہا، پلانٹڈ ہیں یا آن میرٹ لوگ ہیں؟ دیکھیں میں تو واپس پولیٹکس میں، ایکٹیو پولیٹکس میں جا ہی نہیں رہا، تو یہ میرے پہ جو اٹیک کریں ان کو بولیں بھائی جان ایک کون یہ کہ ریلیکس کریں، میں بھی ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں آ رہا، آپ لوگ پوری پارٹی آپ کی آپ کریں، میں آرام سے بیٹھا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ایز an old colleague, as a friend, and as somebody who spent somebody جو پوری جوانی لگا دی 25 سال، یعنی کہ 57 سے 25 پوری جوانی لگا دی پی ٹی آئی میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں ساروں کو، آپ کو کرنی ہے لیں، نہیں لیں باہر پھینک دیں، سوشل میڈیا پہ اور گالیاں دینی دے دیں، اور باہر بیٹھ کے میرے خلاف ویلاگ کریں تو کر لیں، اندر بیٹھ کے نہیں باہر سے بیٹھ کے کریں،
پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں چلو, مجھے لوگ کہتے ہیں کیا وہ بول رہا ہے, میں نے کہا یار اس کا وہ نا یوٹیوب پہ بہت بک رہا ہے اور اس کو پیسے کما رہا ہے, تو میرے سے فائدہ ہو رہا ہے, کسی کو ہو جائے کوئی فرق نہیں, میں جواب نہیں دوں گا. آئی ول ناٹ ٹیک نیمز, آئی ول ناٹ آنسر. ان کی مرضی, میں کسی کا جواب آج تک نہیں دیا, آج بھی نہیں دے رہا ہوں. میں صرف ایڈوائز یہ کر رہا ہوں, پالیٹکس جو ہے نا یہ گیم آف ایڈیشنز ہے, سبٹریکشن نہیں ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پسند, یہ بھی نہیں پسند, یہ بھی نہیں پسند, میں بھی نہیں پسند, سارے چلے جائیں, پر آپ اکیلے کر لیں پروگرام. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ -1 کا فارمولا کریں لوگوں کو, -1 کا مجھے. اور یہ ایک آخری بات, ایک اور سٹوپڈ نیریٹو بک رہا ہے, شاہ محمود قریشی, جو شاہ محمود قریشی زبردست آدمی ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں جیل میں خان صاحب کے ساتھ. ہم تو ڈر کے باہر آ گئے, نہیں جا رہے وہ کہیں یار, ہم تو پریشر میں آ کے ہم نے چھوڑ دی نا, ہمیں دے دو گالیاں. شاہ محمود قریشی کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے بڑے رسکس لینے پڑتے ہیں. جب بڑے رسکس لیتے ہیں آپ, تو اس میں آپ کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے اور بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسمبلیاں توڑی, مشاورت کی, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہ کریں, بہت سارے لوگوں نے کہا کر لیں. بہت 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ایک فیور میں, ایک اگینسٹ, اور ایک جو بیچ میں ہوتے ہیں کہ جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ڈونٹ آسک می کہ کون کدھر تھا, یہ فائدہ نہیں ہے اس کے. نہیں, وہ مجھے آئی کین ریڈ یور فیس, وہ نہ کریں. ہر ایک کو پتا نہیں, مجھے تجربہ ہے اور کچھ بھی نہیں. تو وہ ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے کل بھی کہا تھا, میں پہلے بھی کہتا ہوں, there are spoilers on both sides. There were, they still are. They still are. Yeah. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں, پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے, اکنامک سٹیبلٹی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. بالکل ہے, کیونکہ سٹیبلٹی ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی. There's a point to understand زہری صاحب, وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. سر جی, میں تو 9 مئی کی پھر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ختم کریں نا مسئلہ. کون رکاوٹ ہے آپ کے نزدیک, کون رکاوٹ ہے؟ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بن رہا؟ اب کے پی کے میں تو اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دی. میں تو کہہ رہا ہوں سب جگہ بنا دیں, پتہ تو چلے نا. کون ڈر رہا ہے یار؟ میں آپ کو الزام لگا دوں کہ یہ جو آپ نے ایئر رنگ لگائی ہوئی ہیں, یہ آپ نے میری گاڑی سے چرائی ہیں. اب بھائی کوئی میرے الزام لگا دیا, اور اللہ خیر چلا, آپ نے تو پہنے نہیں ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈ بھی ہے, کون لایا ہے یہ بندے. بٹ جسٹ میک اٹ کلیئر کہ 9 مئی ایک بیانیہ ہے, ایک چیز ہے, ایک ایگزسٹ کرتی ہے, دیٹس آن ریکارڈ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو یار میری بات سنو, بارز کے پیچھے رکھا گیا ہے. سپریم کورٹ کے اوپر جو اٹیک تھا نا, اس کو آپ نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد پھر کراچی کے اندر جو قتل عام ہوا ہے, جس کے اندر یونیفارم لوگوں کو مارا گیا ہے, کوئی رینجرز کا بیچارہ سپاہی شہید ہوا ہے, پولیس والے شہید ہوئے ہیں, وہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور مشرف دور میں 100-150 پولیس والے مارے گئے جو 92 کے آپریشن میں تھے, وہ بھی ایک فیکٹ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے سر, رمضان کا مہینہ تھا, تحریک لبیک کرنا, تحریک لبیک سراپا احتجاج تھی, رمضان کا مہینہ تھا, وہ بھی ایک فیکٹ ہے, بندے مرے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے یار, آئی ایم ناٹ, ہسٹری سے آپ نے لیسن سیکھ لیا. لیسن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی. اگر آپ وہ ریپیٹ کرتے جائیں گے, مسٹیکس ول کیپ گوئنگ فردر ڈاؤن. چلے میں اسی پہ آ جاتی ہوں.